بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب النکاح۔ کتاب لغت میں جمع کرنے کو کہا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کتبت الخیل، یعنی جماعت الخیل، کتبت البغلۃ، جماعت البغلۃ، میں نے گھوڑوں کو جمع کر دیا، کتبت الخیل۔ کتاب یہاں پر بمعنی مکتوب کے ہیں، جیسے کہ حساب بمعنی محسوب ہوتا ہے، تو کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ کتب یکتب کتبا و کتابا و کتابتن، نصر ینصر سے بھی آتا ہے، اور ضرب یضرب، کتب یکتب کتبا و کتابا و کتابتن، اس سے بھی آتا ہے۔ کتاب کہتے ہیں تصویر اللفظ بحروف ہجائیۃ، الفاظ کو شکل دینا، الفاظ کو صورت دینا، بحروف ہجائیۃ، حروف تہجی کے ساتھ۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ الفاظ ہیں، آپ لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کتاب، آپ نے کاف لکھا، تا لکھی، الف لکھا اور با لکھا، تو ان کاف، تا، الف اور با جو حروف تہجی ہے، اس کو آپ نے صورت دے دی، تو میں نے جو کتاب کا لفظ کہا تھا، میں نے جو کتاب کا لفظ کہا تھا اس کی صورت کاغذ پر آ گئی، تو اس کو کہتے ہیں کتاب، کتابت۔ تصویر اللفظ بحروف ہجائیۃ۔ یہاں پر کتاب بمعنی مکتوب کے ہیں۔ یہ تو کتاب کی لغوی تعریف ہو گئی۔ اب اس کتاب النکاح کا ماقبل کے ساتھ اور مابعد کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کتاب النکاح کا ماقبل کے ساتھ، اس سے پہلے کتاب الصلاۃ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، پہلی جلد میں کتاب الصلاۃ پڑھ چکے ہیں۔ یہ دوسری جلد ہے کتاب النکاح، اس کے بعد تیسری جلد کتاب البیوع اور چوتھی جلد کتاب الشفعاء۔ اس کتاب النکاح کا ماقبل کتاب الصلاۃ کے ساتھ اور مابعد کتاب البیوع کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا ربط ہے، کیا کنیکشن ہے؟ تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ نکاح یہ عبادت ہے، یا دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ ہے۔ احناف کے نزدیک نکاح، اس میں ایک حیثیت عبادت کی ہے اور ایک حیثیت معاملے کی ہے۔ النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح سنت ہے اور سنت تو عبادت ہوتی ہے، تو نکاح میں ایک حیثیت عبادت کی ہے اور ایک حیثیت اس میں معاملہ بیع کی ہے، کہ شوہر کی طرف سے مہر دیا جاتا ہے اور عورت کی طرف سے اس مہر کے بدلے میں بضع دیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ اگر آپ اس حیثیت کو دیکھ لیں کہ یہ عبادت ہے، تو کتاب البیوع سے پہلے ذکر کر دیا، اس لیے کہ عبادت یہ معاملہ سے اہم ہوتا ہے۔ تو عبادت کی حیثیت سے اگر دیکھ لیا جائے تو بیوع سے پہلے ذکر کر دیا، اور اگر معاملے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو صلاۃ یعنی عبادت سے بعد میں ذکر کر دیا۔
اسی اختلاف کی بنا پر کہ نکاح عبادت ہے یا معاملہ ہے، اسی اختلاف کی بنا پر یہ اختلاف آتا ہے شوافع اور احناف کے درمیان کہ آیا نکاح کرنا بہتر ہے یا اشتغال بالعبادت النافلہ یہ بہتر ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے یا نکاح کی بجائے نفلی عبادت کرنی چاہیے؟ تو احناف کے نزدیک چونکہ نکاح عبادت ہے لہذا نکاح کرنا چاہیے، شوافع کے نزدیک نکاح معاملہ ہے اور نفل یہ عبادت ہے تو عبادت کرنی چاہیے، نکاح میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں شوافع کس کے ساتھ؟ التخلی لنفل العبادات افضل من الاشتغال بالنوافل، التخلی لنفل العبادات افضل من الاشتغال بالنوافل، اپنے آپ کو فارغ کرنا نفلی عبادت کے لیے یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نکاح میں مشغول ہو جائیں گے تو بہت سارے معاملات، بہت ساری عبادات اور معاملات میں خلل آ جائے گا، بیوی کی فکر ہوگی، بیوی کو مہر دینے کی فکر ہوگی، اسے نان و نفقہ دینے کی فکر پڑ جائے گی، اسے سکنا دینے کی فکر ہوگی، پھر بال بچے ہوں گے اس کے لیے کمائی کی فکر ہوگی، اور مختلف قسم کے معاملات آئیں گے، مختلف قسم کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یوں کہیں کہ غافل ہو جائیں گے یا اس میں کمی آ جائے گی۔ تو شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ اشتغال بالنوافل افضل من الاشتغال بالنکاح، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ نکاح کا معنی کیا ہے؟ نکاح کے معنی میں 3 اقوال ہیں، ان 3 اقوال میں سے پہلا قول یہ ہے کہ نکاح یہ لفظ مشترک ہے اور اس کے 2 معانی آتے ہیں، لفظ مشترک ہیں اور اس کے کتنے معنی آتے ہیں؟ 2 معنی آتے ہیں۔ ایک عقد نکاح جس مجلس میں ایجاب اور قبول کیا جاتا ہے اور نکاح وجود میں آتا ہے، اس عقد پر اطلاق ہوتا ہے نکاح کا۔ اور دوسرا معنی وطی ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ نکاح کا دوسرا معنی وطی ہے۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نکاح کا اپنا معنی حقیقی یہ عقد نکاح ہے، معنی حقیقی کیا ہے؟ عقد نکاح، اور وطی کے معنی میں مجازن استعمال ہوتا ہے، وطی کے معنی میں مجازن استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا قول امام مبرد رحمہ اللہ نے بصرین سے اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کوفیین سے نقل کیا ہے۔ امام مبرد رحمہ اللہ نے بصرین سے، بصرین بھی کہہ سکتے ہیں، بصرین بھی کہہ سکتے ہیں، باقی فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ۔ جب صرف بصرہ ہونا بصرہ تو اس میں بصرہ، بصرہ، بصرہ 3 اعراب ہیں، با پر یعنی مثلثۃ الباء اس کو کہا جاتا ہے کہ با پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، اور جب نسبت کے ساتھ ہو تو بصریون یا بصریون، بصریین یہ جمع ہے، بصرین یہ جمع ہے۔ امام مبرد رحمہ اللہ جو لغت کے بڑے امام ہیں، اسی طرح امام ثعلبہ رحمہ اللہ انہوں نے کوفیین سے نقل کیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کا اپنا معنی یہ وطی ہے، یعنی دوسرے قول کے بالعکس۔ دوسرا قول تو یہ تھا نا کہ نکاح کا لفظ عقد نکاح میں حقیقت ہے اور وطی میں مجاز ہے، لیکن ان حضرات کے نزدیک اور احناف کا بھی صحیح مذہب یہی ہے کہ نکاح کا معنی حقیقی وہ وطی ہے اور معنی مجازی عقد نکاح ہے،
یہ کس کا راجح مذہب ہے؟ احناف کا بھی راجح مذہب ہے۔ بہرحال اس کا حقیقی معنی جو بھی ہو، لغوی معنی دونوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح کا لغوی معنی ہے الجمع والضم، جمع ہونے کا معنی، نکاح کا لغوی معنی جمع ہونا ہے۔ تو یہ جمع ہونا عقد نکاح میں بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، اور وطی میں بھی یہ جمع اور ضم والا معنی پایا جاتا ہے کہ وطی کے وقت بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ لغوی معنی دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہوا عقد وضع لتملک المتعۃ، ہوا عقد وضع لتملک المتعۃ بالانثى قصدا، ہوا عقد وضع لتملک المتعۃ بالانثى قصدا، یہ ایسا عقد ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہے کہ مل کے متعہ حاصل ہو جائے، متعہ پر، بضع پر، شرمگاہ پر تملک حاصل ہو جائے۔ کس کے بضع پر؟ کس کے متعہ پر؟ عورت کے بضع اور شرمگاہ پر، قصداً، بالقصد و بالارادہ۔ قصداً سے باندی سے احتراز آ گیا، اس لیے کہ باندی جب آپ خریدتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو مل کے بضع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ قصداً نہیں ہوتا بلکہ وہ طبعاً ہوتا ہے۔ باندی جب آپ خریدتے ہیں تو قصداً مل کے رقبہ حاصل ہوتا ہے، اور مل کے رقبہ کے واسطے سے مل کے بضع حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ قصداً کیا حاصل ہوتا ہے؟ باندی پر مل کے رقبہ، آپ اس کے رقبہ کے مالک بن جاتے ہیں، اور اس مل کے رقبہ کے واسطے سے آپ مل کے متعہ کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو وہاں پر مل کے متعہ حاصل ہوتا ہے، لیکن بالقصد نہیں ہوتا بلکہ بالطبع ہوتا ہے۔ اور آزاد حرائر کے ساتھ آپ نکاح کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مل کے متعہ حاصل ہوتا ہے، لیکن قصداً، طبعاً نہیں، قصداً و ارادتاً حاصل ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی اصطلاحی تعریف تھی۔ اب نکاح کی مشروعیت کی وجہ، نکاح کی مشروعیت کا سبب کیا ہے؟ نکاح کیوں مشروع ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع کیا ہے؟ بہت سارے مخلوقات رہتے ہیں، جانور ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں بغیر نکاح کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہو؟ ہاں، وہ کرتے ہیں بغیر نکاح کے۔ لیکن انسان وہ کرتا ہے نکاح کے ساتھ۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہاں یہ تو ہے، لیکن اصل وجہ اور سبب یہ ہے، ہوا تعلق البقاء المقدر، ہوا تعلق البقاء المقدر۔ کیا ہوا حضرت؟ کسی نے کچھ اشارہ کیا؟ دا خو یا شروعات دي چې دنه ور دنه شو نو داسې خبرې دي پکې چې بیا به څه کوو. الله هزاروي صاحب خبر راغلی شو. څه ویل؟ هغه یوه ناست وایي داسې محفل کې ناست یو عالم رادنده شو پټکي یې راچولې دي. تحسین الله هزاروي صاحب وایي څنګه ما ورته وکتل یې خندا راغله. بس ډېر بیا ځان مې کابو کړو خو ډېر زیات مې وخندله. بیا مې وروسته کسان ته چې دونه څومره ښایسته پټکي وهلې دا چې شپې نه نشي دغسې دي. بس دا خبره راته ډېره خندا دا چې شپې څه شي؟ شپې چې کمرې کې لګه
بس حال راو باسلو وای چې پټکی نکاح کی مشروعیت کی وجہ اور سبب ہوا تعلق البقاء المقدر فی العلم الازل علی الوجہ الاکمل ہوا تعلق البقاء المقدر فی العلم الازل علی الوجہ الاکمل. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں، علم ازل میں یہ بات موجود تھی کہ زید اتنے عرصہ تک زمین پہ رہے گا، اتنے عرصے تک زمین پہ رہے گا. اب یہ رہنا دو طرح کا ہے. ایک رہنا ہے جانوروں کی طرح کہ انسان کے اخلاق انسانوں کی طرح نہ ہو، انسان کے طور طریقے انسانوں کی طرح نہ ہو. حرام طریقے سے جو آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق، عادات و اطوار بھی بیکار قسم کے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اور حلال طریقے سے جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق اور اس کے عادات و اطوار بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جتنے عرصہ تک زمین پہ رہتا ہے اس کا یہ رہنا علی الوجہ الاکمل ہو، یعنی انسانوں کی طرح ہو، اس کے اخلاق بھی درست ہو، اس کے طور طریقے عادات بھی درست ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا کہ انسان حلال طریقے سے پیدا ہو جائے اور پھر علی الوجہ الاکمل وہ اس کی بقا جو ہے زمین پر، البقاء المقدر، جو اللہ تعالیٰ نے جو بقا اس کی مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں، وہ بقا اس کا زمین پر علی الوجہ الاکمل یعنی انسانوں کی طرح ہو. ٹھیک ہے امیر حمزہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ ماقبل کے ساتھ مناسبت، نکاح کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، وجوہات مشروعیت نکاح، 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، نکاح کے ارکان کیا ہے؟ یہ تو ابھی آپ نے عبارت میں پڑھ لیا، ایجاب اور قبول. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، یہ نکاح کے ارکان ہیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، نکاح کے شرائط. نکاح کے کیا شرائط ہیں؟ تو شرائط 2 قسم پر ہیں. ایک ہے شرائط خاصہ اور ایک ہے شرائط عامہ. شرائط خاصہ وہ شرائط ہے جن کا پایا جانا ضروری ہے، اگر وہ شرائط نہ ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. ان نکاح خاصہ میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بحضور شاہدین، قال ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین. 326 نمبر صفحہ کی پہلی لکیر ہے، ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین الی آخرہ. تو یہ نکاح کے لیے شرطیں خاص ہیں، خاص شرط ہیں. اگر یہ ہوگی تو نکاح منعقد ہوگا، اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب اس خاص شرط میں 2 باتیں ہیں. صرف گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے بلکہ سماعی شرط ہے کہ یہ 2 گواہ کیا کر لیں، ایجاب اور قبول کو سن لیں. اور معرفت متعاقدین بھی شرط ہے. صرف گواہوں کی موجودگی، اب 2 گونگے گواہ آ گئے، 2 بہرے گواہ آ گئے جو ایجاب اور قبول کا سماع نہیں کر سکتے. تو اگرچہ گواہ 2 موجود ہیں لیکن انہوں نے ایجاب اور قبول نہیں سنا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اسی طرح 2 گواہ موجود ہیں، ایجاب اور قبول بھی انہوں نے سن لیا لیکن وہ متعاقدین کو ناکح اور منکوح پہچانتے نہیں ہیں
تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو ایک شرط خاص شرط ہو گئی کہ 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور پھر ان 2 گواہوں کے لیے 2 باتیں شرط ہیں. ایک یہ کہ وہ ایجاب اور قبول کو سن لے، اور دوسری متعاقدین کی پہچان. اب پہچان کے بہت سارے طریقے ہیں. نام کے ساتھ پہچان ہو، باپ کے نام کے ساتھ پہچان ہو، اشارہ کر دیا جائے کہ یہ عورت یا یہ لڑکی، یا بائی کے نام، جس طریقے سے بھی اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہو، بس معرفت صرف ضروری ہے. ٹھیک ہے، کتنے باتیں ہو. اچھا، یہ تو شرط خاص ہو گئی. شرط عام، ایک عام شرط ہے. عام شرط کا کیا معنی؟ کہ بعض صورتوں میں اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے اور بعض صورتوں میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. اگر ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. وہ شرط عام کیا ہے؟ وہ شرط عام بلوغ اور عقل ہے. متعاقدین ناکح اور منکوحہ بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو. اگر نابالغ ہو تو نابالغ کا ایجاب اور قبول معتبر نہیں ہے. اگر مجنون ہو تو مجنون کا ایجاب اور قبول معتبر. اب دیکھو اس عام شرط، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو، اس شرط کا بھی ضروری، اس شرط کا ہونا بھی ضروری. لیکن بعض صورتوں میں یہ شرط منتفی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک نابالغ بچہ ہے لیکن اس کا سرپرست اس کا نکاح کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، نکاح منعقد ہو سکتا ہے. تو یہ شرط عام جو کہ بلوغ ہے، اب یہ موجود نہیں ہے نا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ شرط عام بعض صورتوں میں اس کا پایا جانا ضروری ہے، اور بعض شرطوں میں اگر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کا سرپرست اس کا نکاح پڑھائے. ٹھیک ہے. اسی طرح مجنون ہے، مجنون کا نکاح، مگر مجنون اگر خود ایجاب اور قبول کرتا ہے تو اس کا ایجاب اور قبول معتبر نہیں ہے. ہاں، اس کا سرپرست اس کا نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے یہ یعنی ناکح کے لیے عقل کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سرپرست نے ایجاب اور قبول کر لیا تو اس مجنون کا نکاح کیا ہو گیا؟ منعقد ہو گیا. گنتے جاؤ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی. 5 باتیں. چھٹی بات، نکاح کا حکم. نکاح کا حکم کیا ہے؟ سراج و خندل. حکم کسے کہتے ہیں؟ الاثر المرتب. ایجاب اور قبول ہو گیا، اب اس کے بعد کیا اثر مرتب ہوگا؟ ہاں، ایجاب اور قبول ہو گیا، اس ایجاب اور قبول کے بعد کیا اثر مرتب ہوگا؟ وطی کا حلال ہونا، مباشرت کا حلال ہونا، قربت کا حلال ہونا. حل استمتاع کل منہما. حکم النکاح هو حل استمتاع کل منہما علی الوجہ المعزون شرعا. ان دونوں میں سے ہر ایک کا، میاں بیوی میں سے ہر ایک کا فائدہ اٹھانا حلال ہو جاتا ہے شرعاً معزون طریقے کے ساتھ. یعنی شریعت نے جن طریقوں کے ساتھ شریعت نے جن طریقوں کی اجازت دی ہے، شریعت نے استمتاع کے جن طریقوں کی اجازت دی ہے، ان تمام طریقوں کے ساتھ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے استمتاع حلال ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نکاح کا اثر ہے، ایجاب اور قبول کا اثر ہے، ایجاب اور قبول کا حکم ہے. 6 باتیں ہو گئی. صفت نکاح، 7ویں بات، صفت نکاح، کہ نکاح فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو اس بارے میں 3 مذاہب کا بیان کرتے ہیں. ایک ہے حضرت داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا. داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ، جس کو عام طور پر داؤد ظاہری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا مذہب اور ان کے متبعین کا مذہب یہ ہے کہ نکاح فرض ہے. نکاح
فرض ہیں. اس لیے قرآن مجید میں امر کے صیغے کے ساتھ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، امر کے صیغے کے ساتھ. اور امر قرائن خارجیہ سے جب خالی ہو تو وہاں پر وجوب اور فرضیت کے لیے استعمال آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک فرض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جیسے کہ پہلے مسئلے میں ہم نے پڑھ لیا، ان کے ہاں کیا ہے؟ معاملہ ہے نا، معاملہ تو مباح ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو مباح ہے. تو ان کے نزدیک نکاح ایک معاملہ ہے، یعنی نکاح کا مرتبہ، نکاح کا درجہ ان کے نزدیک اباحت کا ہے، مباح ہے. ٹھیک ہے. احناف کے نزدیک عام حالات میں، حالت اعتدال میں سنت مؤکدہ ہے. اور بھی اقوال ہیں فرضیت وجوب، لیکن راجح قول یہ ہے احناف کا کہ حالت اعتدال میں نکاح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور عند الطوقان واجب، کنز میں آپ پڑھ چکے ہیں، وعند الطوقان واجب. طوقان یعنی ایسے وتی کی طلب پیدا ہو گئی کہ بس بدکاری اور زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے، کبھی خطرہ ہے، تو اس صورت میں نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ واجب اور فرض ہو جاتا ہے. آپ حضرات پڑھ چکے ہیں احکامات شرعیہ کتنی قسم کے ہیں؟ بعض ہیں حسن لعینہ، بعض ہیں حسن لغیرہ، اسی طرح بعض ہیں قبیح لعینہ اور بعض ہیں قبیح لغیرہ. تو حالت اعتدال میں، عام حالات میں نکاح حسن لعینہ ہے. حسن لعینہ کے درجے میں یہ سنت ہے. حسن لعینہ کے درجے میں کیا ہے؟ سنت ہے. یا آپ یوں کہہ لیں آسان انداز میں کہ عام حالات میں، یعنی غلبہ شہوت کی بنا پر بدکاری میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس حالت میں سنت مؤکدہ ہے. اور طوقان کی حالت میں، یعنی انسان کو وتی اور قربت کی ایسی طلب پیدا ہو گئی کہ بس بدکاری میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب اور فرض ہو جاتا ہے. اور بعض صورت میں پھر قبیح بن جاتا ہے. یہ نکاح کیا بن جاتا ہے؟ قبیح بن جاتا ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ کہ انسان نہ نفقہ نہ دے سکتا ہو، سکنا نہ دے سکتا ہو، یا مردانگی نہ ہو، اس کے پاس مردانگی نہ ہو، اور مال نہ ہو. مردانگی نہ ہو اور کیا نہ ہو؟ مال نہ ہو. عورت کو تو چاہیے نا، مال بھی چاہیے اور کچھ اور بھی چاہیے، دن کو بھی چاہیے، رات کو بھی چاہیے. اور وہ اس کے قابل نہ ہو، نہ رات کو کچھ دے سکتا ہو، نہ دن کو کچھ دے سکتا ہو، تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریم ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ حرام کیوں نہیں ہے؟ حرمت پر دلیل نہیں ہے. اور مکروہ تحریمی اس لیے ہے کہ یہ ظلم کے لیے مبنا بن رہا ہے، ظلم کی بنیاد ہے کہ عورت کو لٹکائے رکھا ہے، نہ کچھ کھانے پینے کو دے رہا ہے اور نہ کچھ اور تسکین دے سکتا ہے. تو اس بنا پر اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے امیر حمزہ؟ اس صورت میں پھر نفل عبادت افضل ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. خلاصہ یہ ہوا احناف کا مذہب جو ہے نا وہ بین بین مذہب ہے. عقائد کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں لا جبر ولا قدر بل الامر بین ذالک، لا جبر ولا قدر بل الامر بین ذالک. ذالک کے ذریعے سے متعدد کی طرف اشارہ کیا جا سکتے ہیں، لہذا جبر اور قدر، لا جبر ولا قدر بل الامر بین ذالک اعتدال والا مذہب ہے کہ عام حالات میں سنت اور عند الطوقان
یہ واجب ہے۔ سنیت پر دلیل، سنیت پر بہت سارے دلائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تناکحوا وتناسلوا فإنی مکاثر بکم الامم۔ تناکحوا، تم نکاح کرو، تناسلوا، نسل بڑھاؤ، اس لیے کہ میں آپ پر مکاثر، کثرت میں مقابلہ کروں گا باقی امتوں پر۔ آپ نکاح کریں گے، نسل بڑھائیں گے تو میری امت بڑھے گی، میرے امت میں کثرت آئے گی، لہٰذا تم نکاح کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب، یہ دوسری روایت ہے، تو اس طرح کہو جیسے کہ شروع میں نے کہہ دیا النکاح من سنتی، یہ ایک روایت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ دوسری روایت ہے، وفی روایت فلیس فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی فلیس من اتباعی، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے متبعین میں سے نہیں ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تناکح الودود الولود، تناکح الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو الودود، جو محبت کرنے والی ہو، جو کیا کرنے والی ہو، محبت نہیں، محبت، محبت کرنے والی ہو، الولود، اور کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہو، فتح لیا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن دیگر امتوں پر کثرت میں مقابلہ کروں گا، کہ میری امت کثیر تعداد میں ہے۔ تین روایتیں ہو گئی یا چار؟ تین روایتیں ہو گئی۔ حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدر علی ان ینکح فلم ینکح، حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قدر علی ان ینکح فلم ینکح فلیس منا، جو نکاح کرنے پر قادر ہو لیکن نکاح نہ کرے فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منا کا کیا معنی؟ فلیس من اتباعنا، ہمارے متبعین میں سے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا، تم نکاح کرو، فإن یوما من التزوج خیر من عبادت الف سنۃ، نکاح کرنے کا ایک دن یہ 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح عبدالحکیم دوسری کا سوچ رہے ہیں یا پہلی بھی ابھی وجود میں نہیں آئی؟ 4 سنت ہیں، چلو ہاں سنگے ہاں حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عکاف الک امرأۃ، الک امرأۃ ولد اشتا، کیا آپ کی بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا لا، نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فجاریۃ، باندھی ہیں، لونڈی رکھی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا وَأَنْتَ مُوسِرٌ صَحِيحٌ یا وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ، آپ تندرست بھی ہیں، آپ کی صحت بھی اچھی ہے اور آپ مالدار بھی ہیں، اس کے باوجود نہ آپ کی بیوی ہے اور نہ باندھی ہے؟ انہوں نے کہا نعم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمایا، فرمایا فَأَنْتَ إِذَنْ
من اخوان الشیاطین فانت اذن، تب تو آپ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ نصارہ کے راہبین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں، اگر آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں۔ کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، نہیں، اربع من سنن المرسلین، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں وہ رسولوں کی سنت اور رسولوں کے طریقے ہیں۔ کون کون سے؟ الحنا والتعطر والسواک والنکاح۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کس میں سے شمار کیا ہے؟ ہاں، مرسلین کی سنتوں میں سے شمار کیا ہے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب 2 اعتراضات ہیں۔ قرآن میں آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ سردار تھے، سیدن، حسور تھے، یعنی عورتوں سے الگ تلگ رہنے والے تھے۔ تو اس حسور کو اور عورتوں سے الگ تلگ رہنے کی صفت کو، رہنے کی بات کو اللہ تعالیٰ نے صفات میں سے قرار دیا ہے۔ اور آپ حضرات احناف، آپ حضرات کہتے ہیں کہ نکاح کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غیر نکاح والی کی تعریف غیر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے، نکاح نہ کرنے کی بات کو صفات میں سے شمار کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا بہتر ہے۔ یہ اعتراض احناف پر آتا ہے۔ احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تو نہیں ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح خود بھی فرمایا ہے اور امت کو ترغیب بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے چند تفصیلی روایات دیکھنی ہو تو بنایا دیکھ لیں، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی شرح بنایا، اس میں اور بھی روایات موجود ہیں نکاح کی ترغیب اور سنیت پر۔ یہ تو چند روایات تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم ان کی اتباع کریں گے، اور انہوں نے خود بھی نکاح فرمائے ہیں اور امت کو بھی نکاح کی ترغیب دی ہے۔ دوسری بات، آپ حضرات اصول کی کتابوں میں، حسامی میں، نور الانوار وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں شرائع من قبلنا، ہم سے پہلی جو شریعتیں ہیں اس کا ذکر اگر قرآن و حدیث میں ہو جائے اور اس پر نکیر نہ ہو تو وہ شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہوگی۔ قرآن و حدیث میں ماقبل سابقہ شریعتوں میں سے کوئی حکم بیان ہو جائے اور اس پر نکیر اور اعتراض نہ ہو، اس پر نکیر نہ ہو اللہ کی طرف سے، یا حدیث میں کوئی ان کا حکم بیان ہو جائے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکیر نہ ہو، تو وہی حکم اس امت کے لیے بھی ہوگا، وہی حکم اس امت کے لیے بھی۔ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے تھے، عورتوں سے الگ تلگ رہتے تھے، اور اس پر کوئی نکیر وارد نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، احناف کے اصول کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حکم اس شریعت اس امت کے لیے بھی ہو، یہ حکم اس امت کے لیے بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ حالانکہ احناف تو اس کو اپنا مذہب قرار نہیں دیتے، تو یہ تو احناف اپنے اصول کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ امیر حمزہ سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے، پوری بات سن لیں۔ پوری بات یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کا کوئی حکم بیان ہو گیا قرآن اور حدیث میں اور اس پر نکیر وارد نہیں ہوئی تو وہی حکم ہمارے لیے بھی ہوگا، لیکن اگر اس حکم کا کوئی مخالف حکم موجود ہو، اس حکم کا بالمقابل کوئی حکم موجود ہو، تو وہ مقابل حکم ہمارے لیے ہوگا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ نکاح نہیں کرتے تھے،
اور اس بات پر نکیر بھی وارد نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، تو ہمارے لیے قابل اتباع کیا ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ ہوں گے۔ اعتراض اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جتنی بھی روایات، ہم نے چند روایات پڑھ لی، ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح مطلقاً سنت ہے، اس لیے کہ ہر حدیث میں سنت کا، بعض احادیث میں سنت کا لفظ آیا ہے، بعض احادیث میں امر کسی ہیں کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح ہر حالت میں سنت ہونا۔ آپ نے تو تفصیل بیان کی کہ حالت اعتدال میں سنت ہے اور حالت توقان میں واجب ہے۔ توقان نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، توقان نہیں کہنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں وَإِنْ دَ توقان ہے، توقان نہیں، تاکہ یتوکو، توقن و توقانا مصدر ہے، تاکہ یتوکو سے۔ تو ان روایات کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح مطلقاً کیا ہو؟ سنت ہو، ہر حال میں سنت ہو۔ حالانکہ آپ حضرات تفصیل بیان کرتے ہیں کہ فلاں حالت میں سنت ہے اور فلاں حالت میں واجب ہے اور فلاں حالت میں مکروہ تحریمی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قیاس کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر۔ ہم نے قیاس کیا ہے کس پر؟ یہ سنیت کا جو قول کیا ہے، ہم نے جو سنیت کا قول کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر ہم نے قیاس کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ عام حالت تھی، ان کے پاس زیادہ مال بھی نہیں تھا اور ان کی طرف سے العیاذ باللہ بدکاری کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، تو اعتدال والی حالت ہو گئی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اعتدال والی حالت ہو گئی، اور ہم نے جو سنیت کا قول کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرتے ہوئے کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ حالت اعتدال میں کیا ہے؟ حالت اعتدال میں سنت ہے، اور اس کے علاوہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ بس کریں۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کی جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بیٹیوں نے انہیں یہ بات بتائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ میری بکریاں چرائیں گے 8 سال۔ اگر 10 سال چرا لیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، لیکن 8 سال چرانے وہ ضروری ہوں گے، ٹھیک ہے، یاد ہے واقعہ؟ اب اگر اس امت کا کوئی امتی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس بات پر کہ میں آپ کی بکریاں چراؤں گا 8 سال یا 5 سال، تو مہر معاف ہو جائے گا؟ مہر معاف ہوگا؟ ہاں سراج، مہر معاف نہیں ہوگا نا، مہر معاف نہیں ہوگا، حالانکہ یہ واقعہ ذکر ہے اور اس پر کوئی نکیر بھی وارد نہیں ہوئی۔ تو وہی بات ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ شرع من قبلنا ہمارے لیے حجت ہوں گے، لیکن تب جب اس کے بالمقابل کوئی حکم نہ ہو، جب اس کے بالمقابل کوئی حکم نہ ہو۔ اور اس بکری کی چرانے کی جو مہر ہے اس کے بالمقابل حکم موجود ہے قرآن میں، قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں کہاں پر موجود ہے؟ انت پڑھو بولو، نہیں یہ نہیں ہے، ان تبتغوا باموالکم، یہ آیت ہے۔ کس طرح ہے پوری آیت؟ اس سے ماقبل تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان تبتغوا باموالکم،
مال ہونا چاہیے. اور بکریاں چرانا یہ مال بولو نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے. آخری بات، انعقاد نکاح کے لیے ایجاب اور قبول کا ہونا ضروری ہے. ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس اور ایک ہی وقت میں ہو، ایک ہی مجلس اور ایک ہی وقت میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایجاب یہاں ہوا اور قبول دوسرے کمرے میں ہو رہا ہے، اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوگا. اسی طرح وقت بھی ایک ہو. ابھی 8:30 بجے ایجاب ہو گیا یہاں پر اس کمرے میں، اور ظہر کے وقت یا عصر کے وقت قبول ہو گیا اسی کمرے میں، تو پھر یہ ایجاب اور قبول معتبر نہیں ہوگا. وقت بھی ایک ہو اور مکان بھی ایک ہو، ایجاب اور قبول کے لیے ضروری ہے. محل بھی ایک ہو، موقع بھی ٹھیک ہے. 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور صرف 2 گواہوں کا ہونا نہیں بلکہ بس اس کو چھوڑو، صرف 2 گواہ نہیں بلکہ گواہوں کا سما بھی ضروری ہے، اور گواہوں کا متعاقدین کو پہچاننا بھی ضروری ہے. ایجاب اور قبول خود سنیں، گواہ ایجاب اور قبول خود سنیں. ایسا نہ ہو کہ بلال گواہ ہے عبدالحکیم اور ایجاب سن لے بلال، اور پھر بلال عبدالحکیم کو کہہ دے کہ میں نے ایجاب سن لیا اور پھر وہ گواہی دے دے. اس طرح نہیں ہوگا، گواہ خود ایجاب اور قبول سنے گا. ٹھیک ہے، بس. حضرت عکاف بروزن شداد. ٹھیک ہے.